السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات خصوصی پروگرام ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم کا دورہ ترجمہ قرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ، اور یہ مسلسل چوتھا برس ہے کیو ٹی وی کو سعادت مل رہی ہے کہ ماہ نزول قرآن میں مبارک راتوں میں 28-29 راتوں میں پورے قرآن حکیم کے ترجمے و تشریح سے ہم گزر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے اور اہل کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک اہم بات آئی کہ ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہوگی قلبی تعلق۔ حسن سلوک تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایون جانوروں کے ساتھ بھی دین نے تعلیم دی، مگر قلبی دوستی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر اگر لوگ کافروں کو قلبی دوست بنا رہے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، اور وما عملت من سوء، اور جو اس نے کوئی برائی کی ہوگی مراد وہ بھی موجود ہوگی قیامت کا دن۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ دنیا میں کیے چلے گئے، کوئی پوچھنے والے شاید نہیں ہے، پکڑ میں نہیں آ سکے، نکل لیے، بچ گئے، کل نہیں بچیں گے۔ ڈھیر ہوگا اگر برائیوں کا، وہ چاہے گا مجھ میں اور اس میں دوری پیدا ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ آج لوگ کبھی کبھی کچھ لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، بندوں نے بندوں کا جواب نہیں دینا، سارے بندے محتاج ہیں، سب نے مر جانا ہے، سب نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ ہاں وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت شفقت فرمانے والا ہے بندوں پر۔ توبہ کر لو تو اللہ معاف فرما دے گا، اور پچھلا سارا معاف کر کے بلیک وائٹ بھی کر دے گا۔ جی قرآن پاک میں ہے، توبہ کا بیان آتا رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ فرقان آیت 70-71 میں سچی پکی توبہ لاؤ، اللہ گناہوں کو معاف ہی نہیں فرما دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی دو آیات میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب الہی کا تذکرہ اور آپس کا ربط، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پس منظر ذہن میں رکھیے، اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ گے تو تم ایمان والے قرار پاؤ گے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے، ہم تو ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام لیوا الحمدللہ، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے محبت الہی کا دعویٰ ہے تو اتباع رسول کا ثبوت پیش کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور آیت ہے، اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل معاف کیجیے گا ناظرین کرام، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، حضور فرما رہے میری اتباع کرو۔ محبت کا دعویٰ اتباع رسول کا ثبوت مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ کی محبت کا ذکر آ رہا ہے۔ حدیث جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت، میرے طریقے، میرے راستے، میرے عمل سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، تو اتباع رسول اور سنت رسول کی پیروی کا طرز عمل پیش کرنا ہوگا۔ سنت ہر ایک ادا حضور علیہ السلام کی قیمتی ہے، البتہ سنت پوری زندگی پر محیط ہے، اور 23 برس کی سنت بھی ذہن میں رہے۔ دعوت دین کی سنت جہاں طائف کی گلیاں، اقامت دین کی جد و جہد کی سنت جہاں بدر اور احد کے میدان بھی ہیں،
اللہ اکبر، وہ مشن والی سنت بھی تو یاد رہے۔ آج حضور کا مشن، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہرحال تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اتباع رسول کا ثبوت پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول علیہ السلام کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھر جائیں، مراد فرار اختیار کریں، اطاعت قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے اور اللہ کی اطاعت سے فرار ہے، پیغمبر علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے فرار ہے، عملاً یہ کفریہ طرز عمل ہے۔ ایک ہے عقیدے کا کفر، کوئی انکار کرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، یہ تو عقیدے کا کفر ہے، اسلام سے خارج۔ ایک ہے انکار تو نہیں کر رہا قول سے، مگر عملاً انکار کر رہا ہے، مانتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مگر ان کے احکامات کو توڑ رہا ہے، یہ عملاً انکار ہے، اللہ اکبر۔ اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اطاعت الہی، اطاعت رسول ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت اکثر و بیشتر احکام سے متعلق ہوتی، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور محبت کے دعوے کے لیے اتباع کا تقاضا ہے، اور اتباع میں احکام سے آگے بڑھ کر ایک ایک ادا حضور علیہ السلام کی اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سلسلہ کلام ہے وہ جو نجران کا وفد آیا ہے، ڈیلیگیشن، سن 9 ہجری کا دور ہے، اور بڑا وفد آیا ہے جس میں ان کے چیف پریسٹ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ان کے پادری ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں، اور ان کا ڈائلاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط تصورات تھے معاذ اللہ، ان کا رد کیا جا رہا ہے، ان کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے۔ اس پورے مکالمے کے تناظر میں کئی آیات ہیں، کم و بیش 60 کے قریب آیات جو اب اس مقام پر آ رہی ہیں، جن میں توحید کی دعوت بھی ہے اور نصارہ کے غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا۔ مسلمانوں کے زیادہ قریب نصارہ ہیں، اور قرآن پاک یہ بتاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں، تو جہاں مسلمانوں کو دعوت دینے کا موقع ملے، یہ دعوت نصارہ کے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے۔ بڑا پیارا مقام ہے دعوت نصارہ کے سامنے پیش کرنے کے اعتبار سے بھی۔ ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے گھرانے والوں کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ عمران کون ہیں؟ ایک عمران گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ایک عمران گزرے ہیں مریم علیہ السلام کے والد، یہاں وہ مراد لیے گئے ہیں۔ ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد معروف ہیں، اور ایک عمران بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں، وہ معروف ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، بڑے بھاری بھرکم احکامات آئے تھے۔ سورہ آل عمران میں داخل ہوئے ہیں، اب کچھ واقعات آ رہے ہیں، اور واقعات قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کے مضامین بدلتے ہیں، اور پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے اور اس کا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم تو سمجھ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ غور کیجئے کیسے تیزی سے مضامین بدل رہے ہیں۔ اب دیکھیے بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آگے چل کر آ رہا ہے، جناب عمران کی زوجہ اور بی بی مریم کی والدہ کا بیان۔ بی بی مریم کی ولادت کا ذکر پہلے آئے گا، پھر بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر بھی آئے گا۔ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اب معجزوں اور معجزات کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور بڑے قیمتی واقعات آ رہے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ واقعات بدلتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں، بیانات بدلتے ہیں، اور دلچسپی بندے کی برقرار رہتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کے تسلسل میں آگے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یاد کیجیے جب عمران کی بیوی نے کہا، بی بی مریم کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی زوجہ، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کیا سب سے آزاد رکھ کر، پس تو میری جانب سے قبول فرما لے۔
یہ نظر کرنا کس معنی میں ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے تو بیٹے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی، وقف کر دیں گی۔ آج ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، کہاں وقف کر رکھا ہے ہم نے، اولادیں کدھر ہیں؟ اور کیریئر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشن میں ایکسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر دین میں کہاں ہیں؟ دین میں کدھر ہیں؟ ادھر ایکسل کر رہے ہیں، ادھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام یہ قصے محض قصوں کے طور پر بیان نہیں کرتا، ہماری ذہن سازی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ تو جناب عمران کی زوجہ بی بی مریم کی والدہ، ان کی خواہش ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، تو اس کو بالکل باقی ساری فکروں سے آزاد کر کے اے اللہ تیرے لیے مقرر کر دوں گی، نظر کر دوں گی، فتقبل منی، بس تو میری جانب سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب انہوں نے ان کو جنم دیا، یعنی بی بی مریم پیدا ہو گئی، اللہ نے بیٹی دے دی، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو وہ عرض کرنے لگی اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، میں تو بیٹے کی خواہش رکھتی تھی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سبحان اللہ، بی بی مریم کے بارے میں ٹریبیوٹ آگے آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، تو کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، ان کی والدہ عرض کر رہی ہیں، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ شیطان مردود سے۔ بہت قیمتی بات، اول تو اولاد دے دی، اللہ نے بیٹی دی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور آگے کیا بات ہے؟ نام مریم رکھا، اور کہہ رہی ہیں اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اولاد کی پروٹیکشن، اولاد کی حفاظت کے لیے دعا، اس کی اور اس کی اولاد آئندہ کے لیے بھی، سبحان اللہ، ہمیں اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں، بیان میں نہیں آتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر جاتے جو بہت کچھ غلط بھی ہوتا ہے، مگر سنت کے نام پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، سنت سے رہنمائی کم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں سکھائی ہیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کو شیطان کے حملوں سے بچا، اور جو تو رزق یعنی اولاد، سبحان اللہ، اولاد کو رزق کہا، جو رزق یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں مسنون کتابوں میں، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں دعائیں مل جائیں گی۔ یہ قرآن پاک ہمیں اولاد کی حفاظت کے حوالے سے تربیت دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو ان کو ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور ان کو اچھی طرح پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کے، ایک رائے کے مطابق یہ خالو ہیں بی بی مریم کے، اور یہ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ یہ پیغمبر کے گھرانے ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں بتا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے تربیت کے لیے کسی کے حوالے کرنا۔ آج تو ہم نے حوالے کر دیے اداروں کے اور باقی گیجٹس کے، تعلیمی ادارے، اس کے بعد بچے گیجٹس کے حوالے ہیں۔ ماں باپ ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، مینٹورز ہوتے تھے، تربیت ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، نشستیں ہوتی تھیں، تقویٰ والے ہوا کرتے تھے، اللہ والے ہوا کرتے تھے، ماحول ہوا کرتا تھا۔ اب تو تصور ہی ختم ہو گیا، تو ویکیوم آئے گا تو کوئی اور جگہ لے جائے گا، اور جب کوئی اور جگہ لے جائے گا تو ہماری اقدار کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور ستیہ ناس اقدار کا ہو رہا ہے۔ بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، بچے جو ہیں ماں باپ کو گھروں سے بھگا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تربیت، یہ سپرد کرنا ذہن میں رہے تربیت کے حوالے سے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ یہاں حجرے سے مراد کمرہ نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں کہ ایک عبادت گاہ کے ساتھ علیحدہ کچھ کمرے ہوتے خاص عبادت گاہ کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ خاص انفرادی عبادت کے لیے، اس کو حجرہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی محراب کا ترجمہ ہم نے حجرہ کیا، محراب کا ترجمہ محراب نہیں کیا جو مسجد کی محراب ہوتی ہے، مراد حجرہ ہے جو الگ سے کمرہ ہو انفرادی عبادت کے اعتبار سے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آتے، قرآن پاک کہہ رہے ان کے پاس رزق پاتے۔ رزق سے مراد ایک مراد لی گئی بے موسم کے پھل ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے غیر انبیاء کو۔
دوسرا یہ رائے بھی بیان کی گئی کہ ان کی زبان پر حکمت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. کسی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا مگر حکمت تو اللہ تعالیٰ خاتون کو بھی عطا کر سکتا ہے. تو جناب زکریا دیکھتے بے موسم کے پھل، یا دوسری رائے کے مطابق ان کی زبان پر بی بی مریم کی زبان پر وہ کلمات جاری دیکھتے علم و حکمت کے، تو ان کو بڑا رشک سا آتا تھا. قال، انہوں نے فرمایا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ بے موسم کے پھل ہوں یا خوبصورت باتیں تمہاری زبان پر جاری ہوئی، کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے، یہ دین اللہ کی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب جب یہ سب کچھ ہوا، ادھر فوراً زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ حالات و واقعات پیش آتے بندہ تأثر لیتا ہے اور رب کی طرف رجوع کرتا ہے. خیر زکریا علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ہم صرف اولاد 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 مانگتے ہیں، ارے بھائی پاکیزہ اولاد مانگو. پیغمبروں نے اولاد مانگنا سکھایا، کیسی اولاد مانگی جائے؟ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ تو دعا کا خوب سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو انہیں آواز دی فرشتوں نے جبکہ وہ محراب یعنی حجرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. یہاں بھی محراب کا ترجمہ حجرے کا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے کیا بشارت دی کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی علیہ السلام. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے. یہ ہیں 4 شانیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہیں. ایک بات کی طرف اشارہ کر دیں، حسورہ نفس کو قابو میں رکھنے والے. انبیاء سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ انبیاء سے بڑھ کر کون نفس کو قابو میں رکھنے والا ہوگا؟ یہ بات کیوں قرآن پاک میں آئی؟ اہم نقطہ، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. ماضی میں یہود نے معاذ اللہ پیغمبروں پر الزام تراشی کی اور اعتراضات کیے اور یحییٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتوں کو، بری باتوں کو منسوب کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عفت کو، پاک دامنی کو اور ان کے پاکیزہ کردار کو یہاں بیان فرما کر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور یہود کے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے غلط ثابت کر دیا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی وہ تو بانجھ ہے. ظاہری حالات تو ایسے نہیں. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند تو نہیں ہے. یہاں بھی معجزانہ طور پر ولادت ہو رہی ہے یحییٰ علیہ السلام کی زکریا علیہ السلام کے ہاں. یہ پہلے بیان کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں. اور اس سب کچھ کو وہ نجران کے وفد کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ہر دور کے نصارہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کی زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی کہ کب ایسا معاملہ ہوگا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے. مراد ہے کہ یہ کیفیت طاری ہو جائے گی، کوئی بیماری وغیرہ کا معاملہ نہیں. جب یہ کیفیت طاری ہو تو بس بچے کی ولادت ہونے والی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم اپنے رب کو بہت یاد کرو اور صبح و شام تسبیح کرو. اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اس میں مشغول رہو. یہ تسبیحات کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام اللہ نے پیغمبروں کو بھی تعلیم دی، اللہ نے ہمیں بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ تو یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کہ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے اور زکریا علیہ السلام کی زوجہ بانجھ، اللہ نے یحییٰ عطا فرما دیے. اس سارے بیان کے بعد اب بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، اور اسی ذیل میں بی بی مریم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن حکیم میں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جو فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک فرما دیا اور تمہیں چن لیا جہان والوں کی عورتوں پر. اللہ اکبر.
ہمارے اگر نصارہ بھائی بہنیں مسیحیت کے ماننے والے اگر یہ سن رہے ہوں تو ذرا اس طرح کا کوئی ٹریبیوٹ قرآن پاک کی جیسا کوئی بائبل میں ہمیں دکھا دے۔ اللہ اکبر، جو ٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے تمہیں وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر اللہ نے چن لیا۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا گھرانہ وہ عظیم ترین گھرانہ انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور ساتھ ساتھ بی بی مریم کا تذکرہ یہاں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ہمارے ذہنوں میں رکھنا ہمیں چاہیے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتنی عظیم نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، اس قدر عظیم منصب ان کا مقام بیان ہو رہا ہے، تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ تعلیم ہمیں بھی عطا ہو رہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، ہم شکر گزار بنیں، یہی ہم سے بھی تقاضا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ قرعہ ڈال رہے تھے اپنے قلم کے ذریعے، قرعہ ڈال رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ پس منظر یہ ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر نور جاری کر دیا، اور ان کو دیکھ کر جو بھی بڑے بڑے پادری تھے، نیک لوگ تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی کفالت وہ کرے، تربیت وہ کرے، تو پھر قلم ڈالا گیا پانی میں، قلم سب نے ڈالے، جس کا قلم پانی پر ٹھہر گیا وہ زکریا علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر پرورش کی ہے، یہ کہیے کہ تربیت کی ہے بی بی مریم کی علیہ السلام، مگر اس بارے میں نزاع پیدا ہوا تھا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ قلم ڈال کر جس کا قلم پانی پر ٹھہر جائے گا ان کے حوالے بی بی مریم کو کیا جائے گا ان کی کفالت کے اعتبار سے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ کا کلمہ کلمہ کن ہے نا، اللہ کے خاص کلمہ کن سے ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے ان کو کلیمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں وہ عزت والے ہیں اور مقربین میں سے ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں ماں کی گود میں بھی کلام کریں گے اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، والدہ کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر فرمائی ہے، وہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ اور پختہ عمر میں کلام کریں گے، ایک رائے ہے، ایک اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا تھا تقریباً 33 برس کی عمر میں، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کلام کریں گے لوگوں سے۔ اور پختہ عمر قرآن حکیم میں سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں 40 برس کی بیان کی گئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بھرپور زندگی گزاریں گے، یہ ایک اشارہ ان کے دوبارہ واپس آنے کی طرف بھی ہے، گو کہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ بی بی مریم کو بشارت دی جا رہی ہے، اب ان کو ایک پریشانی کہ کیسے ہو جائے گا ایسا معاملہ۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، وہ بولی اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اللہ مسبب الاسباب، اسباب کا پابند نہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، فعال لما يريد، جو چاہے سو وہ اللہ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، مراد تورات اور انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، تورات میں جو شریعت کے احکامات آئے اسی کو انہوں نے جاری رکھا، اور حکمت کی باتیں انجیل میں عطا ہوئیں، تو اللہ ان کو عطا فرمائے گا علم تورات اور حکمت کا۔ کتاب اور حکمت کا مراد، کتاب سے مراد احکام جو کہ تورات میں، اور حکمت سے مراد حکمت اور دانائی کی باتیں جو کہ انجیل میں۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت عالمگیر نہیں ہے، یہ تو سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد اس کو ایک عالمگیر ریلیجن بنانے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام خاص بنی اسرائیل کی طرف تھے، سارے عالم کے لیے رسالت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔
آگے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہاری رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیہۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اس میں جان آ جاتی ہے، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، شفا دے دیتا ہوں پیدائشی نابینا کو اور کوڑ کے مریض کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندگی دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ یہ خاص معجزات ان کو عطا کیے گئے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتا دو جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس کا بھی علم میں تمہیں دیتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ بیان کا رہے گا جاری، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔